السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک بھارت کی تیسری یاترا یا تیسرا سفر جو چندریان 3 کے نام سے ہو رہا ہے وہ آج 5:20 پر شاید مکمل ہوگا، یعنی چندریان 3 آج 5:20 پر چاند پر سیف لینڈنگ لے گا۔ چاند کا سفر آخر ہے کیا اور اس پورے سفر پر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، آپ اس کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ 650 کروڑ روپے اس پورے سفر پر تقریباً خرچ ہوئے ہیں۔ جو غور کرنے کی بات ہے، وہ جو سوچنے کی بات ہے، اور اس سلسلے میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں وہ کئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مشن کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ چاند پر آخر ہمارے جانے سے اور وہاں پہنچنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال اور یہ سوال آتا ہی ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اگر آپ چاند پر جا رہے ہیں تو اس چاند پر جانے کے دراصل حقیقی فائدے کیا ہیں، وہ ہم کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ 650 کروڑ کی رقم اچھی خاصی رقم ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو سفر ہے، اس سفر سے ہمیں یا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا۔ کیا اس سے ہماری اکانومی بوسٹ ہوگی؟ کیا اس سے ہماری اقتصادی حالت اچھی ہو جائے گی؟ کیا اس سے غربت دور ہو جائے گی؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ان ذہنوں میں آتے ہیں جو دراصل ان حقائق کو نہیں جانتے ہیں جن پر آج دنیا چل رہی ہے۔ چاند کا پہلا سفر دراصل امریکہ نے نہیں کیا تھا، USSR نے کیا تھا، اور یہ سفر لونا 2 کے ذریعے سے 1959 کے اندر ہوا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور چائنا، یہ 3 دنیا کے ایسے ملک ہیں جنہوں نے چاند پر سیف لینڈنگ کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان تینوں کا دنیا میں ایک روب اور ایک دبدبہ باقاعدہ ہے۔ اگر بات کی جائے چاند اور زمین کے درمیان فاصلے کی تو تقریباً چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر کا ہے، جو کہ ایک اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ لیکن جب ہم چھت پر جاتے ہیں اور رات کو چاند دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاند 2-4 کلومیٹر دور ہی ہوگا، لیکن یہ فاصلہ کافی دور کا ہے۔ اصل جو بنیادی بات ہے جس پر مجھے اس پورے ویڈیو میں فوکس کرنا ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ اس سفر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں، اور نمبر 2، اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، ان کو پورا آخر تک ضرور سنیے گا۔ پہلی بات، چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو چاند کا صرف 49% ہم دیکھ پاتے ہیں، 41% چاند جو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ اب 41% چاند میں آخر ہے کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ جب وہاں پر ہم پہنچیں گے تو اس کے بعد پہلی چیز ہم کو یہ معلوم ہوگی کہ 41% چاند میں آخر ہے کیا، وہ کیا راز ہیں جو وہاں پر 41% کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑی مقدار میں پانی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ کارآمد چیزیں جو مستقبل میں ہمارے کام آنے والی ہیں، یعنی آئندہ فیوچر پلاننگ میں ہمارے بہت کام آنے والی چیزیں وہاں سے دریافت ہو سکتی ہیں یا وہاں پر پائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام سے ہم کو دنیا کے اندر جو فائدہ ملتا ہے، یعنی ہماری موجودہ دنیا میں یا ہمارے ملک کو یا دنیا میں دیگر ممالک کو جو فائدے پہنچتے ہیں، ان میں ہماری پروگرامنگ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جب ہم یہ کام کرتے ہیں، یعنی سیٹلائٹ کا پورا سسٹم ہم بناتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو لانچ کرتے ہیں، تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو وہاں سے دنیا کو دیکھنا یا دنیا پر نگاہ رکھنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت چائنا یہ لگاتار ہمارے اوپر آکرمن یا کہیے لگاتار ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہے۔ اب چائنا کی جو فوج ہے یہ آگے کیسے جا رہی ہے یا اس کا آگے کا موومنٹ کیا ہے، ہم اس کو کیسے پتہ لگا پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سیٹلائٹ کے اسی پروگرام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے فائدے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم صرف اکیلے ایسے کام کرنے والے نہیں ہیں جو سیٹلائٹ بنائیں۔ دنیا کے اندر بہت سے ممالک یہ کام کرتے ہیں، اور سیٹلائٹ کو بھیجنے کا کام یہ صرف چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ انڈسٹری لگاتار گرو کر رہی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2030 تک یہ انڈسٹری تقریباً $24 بلین کی ایک بہت بھاری بھرکم انڈسٹری بن جائے گی۔ ہمارا ملک تقریباً 28 ممالک کو سیٹلائٹ دے چکا ہے یا اس کے پروگرام جاری ہیں،
جب آپ ان کو سیٹلائٹ بنا کر دیں گے یا اس کے سلسلے کی پیش رفت میں ان کی مدد کریں گے تو ایک بہت اچھا انویسٹمنٹ، یہ کہیے بہت اچھا پیسہ ہم کو وہاں سے ملے گا، جس سے ہماری پوری یعنی ملک کی عوام کو ایک زبردست فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بہت اہم بات یاد آئی، اور وہ اس مشہور سائنسداں کی تھی جس وقت ملک آزاد ہوا تھا، اور اس وقت اسرو کا یعنی جو سب سے بڑا اس وقت کا سائنسداں تھا جواہر لال نہرو سے جب اس نے یہ کہا کہ آپ کے لیے میں ایک سجیشن لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک سیٹلائٹ کی جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر حصہ لے، تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہمارا ملک غریب ہے اور ہم بہت غربت زدہ ہیں، ابھی ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ہم ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے پیسے کو برباد کرنا نہیں چاہتے، اس وقت ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا بجٹ نہیں ہے۔ تو اس سائنسداں نے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم غریب ہیں، اس وقت ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اس وقت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تب بھی ہم کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں، اور آگے اس کے اندر بہت زبردست اسکوپ ہے، چنانچہ اسی کے نتیجے میں آج اسرو اس مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی دو باتیں، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ چاند پر جانے سے اگر پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو اس کا ریفنڈ ہم کو ملنے والا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس لینڈنگ کے بعد، خدا کرے یہ سیف ہو جائے، تو اس لینڈنگ کے بعد ہمارے لیے بہت سے انویسٹمنٹ کی راہیں کھلیں گی اور بہت سا کام ہمارے ملک کے پاس آئے گا۔ نمبر 2، ہمارا ملک طاقتور بن کر پوری دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آئے گا۔ تیسری بڑی بنیادی بات یہ کہ جو دنیا کے اندر حادثات ہوتے ہیں، جو یعنی حادثات کا مطلب ارتھکویک آتے ہیں، دنیا کے اندر سیلاب آتے ہیں، دنیا کے اندر جو قدرتی آفات اور تباہیاں آتی ہیں، اس کے یعنی اس کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ اسی سیٹلائٹ پروگرامنگ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پورا مشن ہے، جو لوگ اس مشن کو نہیں جانتے ہیں وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں اور اس سے الجھن میں آتے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجیے اور تسلی سے اس کو دیکھتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا، اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔